اب سوال یہ ہے کہ بدعت کیا ہے؟ ہماری بہت ساری بہنوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بدعت کیا ہے. وہ بس آباء و اجداد ہمارے باپ دادا کیا کرتے تو ہم بھی کرتے ہیں. بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے ایسا، پتہ نہیں ہے، لیکن ہماری دادی کرتی تھی. ہمارے ہاں تو خاندانوں سے چلا آ رہا ہے، ہم تو یہ کام کرتے تھے، شروع سے ہمارے بزرگ کرتے آئے، تو ہم اس سے کیسے رک سکتے ہیں؟ بس اس سوچ سے وہ کام کرتی رہتے ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ ایسا کام جسے یہ سوچ کر کیا جائے کہ اس کے کرنے سے ثواب ملے گا اور یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے، جبکہ وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں کبھی بھی نہیں ہوا ہو. نہ اس کا سبب موجود ہونے کے باوجود نہ قولاً وہ ثابت ہو، نہ فعلاً ثابت ہو، نہ تقریراً، نہ صراحتاً، نہ اشارتاً. یہ بدعت ہے. ہر وہ نئی چیز جو دین میں اس طریقے سے، اس نیت سے داخل کر دی جائے اور عمل کیا جائے کہ اس سے ہمیں ثواب ملے گا، یہ بدعت ہے. ہاں، لغت کیا کہتی ہے؟ لغت کہتی ہے ہر نئی ایجاد بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے. ٹھیک ہے، لغت یہ کہتی ہے ہر نئی چیز، لیکن شرع کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے؟ ہر وہ نئی ایجاد جس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے، جبکہ وہ صحابہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، تو اس تعریف سے کیا معلوم ہوا کہ دنیا کی جو ضروریات ہوتی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو گیس نہیں تھی، گیس کے چولہے نہیں تھے. اب آج گیس کے چولہے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ ایجاد ہے. کیونکہ ہم گیس کے چولہے پہ جو کھانا بناتے ہیں وہ عبادت تھوڑی، ہم دین کا حصہ تھوڑی سمجھتے ہیں اس کو. یہ دین کا حصہ نہیں ہے، ضرورت ہے، اس کو پورا کیا جا رہا ہے. تو دنیا کی جو اجازات ہوتی ہیں، آلات ہوتے ہیں، وہ ان کا شرعی بدعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بطور عبادت اور نیت، ثواب کی نیت سے نہیں کیے جاتے. یہ سب جائز اور مباح ہے. ہاں، کسی شرعی حکم کے مخالف نہ ہو، یہ یاد رہے. جو عبادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام سے قولاً ثابت ہو، یا فعلاً، یا صراحتاً، یا اشارتاً، وہ بھی بدعت نہیں ہو سکتی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، صحابہ نے بھی کی، کرنے کا حکم بھی دیا، کر کے بھی دکھایا، تو وہ بھی بدعت نہیں ہو سکتی. تو جس کام کی ضرورت عہد رسالت میں موجود نہ تھی اور بعد میں کسی دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیدا ہو گئی، وہ بھی بدعت میں داخل نہیں. جیسے مدارس اسلامیہ، تعلیمی تبلیغی انجمنیں، دینی نشر و اشاعت کے ادارے، قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے صرف، نحو، ادب، عربی، فصاحت، بلاغت، فنون، مخالفت اسلام فرقوں کے رد کرنے کے لیے منطق، فلسفے کی کتابیں، جہاد کے لیے جدید اصلاحات، جدید طریقے جنگ کی تعلیم وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ایک حیثیت سے عبادت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے دور میں موجود نہیں بھی تھی، مگر پھر بھی ان کو بدعت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ضرورت اس عہد مبارک میں موجود نہ تھی. بعد میں جیسی جیسی ضرورت پیدا ہوتی گئی، علماء امت نے اس کو پورا کرنے کے لیے مناسب تدبیر اور صورتیں اختیار کر لی. تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں نہ اپنی ذات میں عبادت ہے، نہ کوئی ان کو اس خیال سے کرتا ہے کہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا، بلکہ وہ چیزیں عبادت کا ذریعہ ہونے کی حیثیت سے عبادت کہلاتی، یعنی دینی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بضرورت زمان و مکان کو نئی صورت اختیار کر لینا ممنوع نہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تفصیل اگر آپ جاننا چاہتی ہیں تو مزید انشاءاللہ تفصیلی کورس کروائیں گے آپ کو، مزید تفصیلات کے ساتھ. لیکن ابھی اس کورس کی ضرورت اتنی ہے کہ یہاں پر اتنی ہی بات کی جائے. تو سمجھ لیجئے کہ تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ جن کاموں کی ضرورت عہد رسالت میں نہیں تھی، عہد رسالت میں اور زمانے بعد میں یکساں ہیں، ان میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں، اس کو بدعت کہا جائے گا. حدیث و قرآن سے بھی وہ ثابت نہیں ہے، ممنوع ہو، ناجائز ہو، اسے بدعت کہا جائے گا. ٹھیک ہے.